السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ کافرون۔ سورہ کافرون میں کافی ساری ایسی غلطیاں ہیں جو عموماً کی جاتی ہیں۔ سورہ کافرون کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جاتا ہے اور تجوید اس میں کیا کیا ہے، انشاءاللہ ابھی آپ سیکھیں گے۔ سورہ کافرون جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، تو چلے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون مکیہ، اگر آپ چاہیں تو میرے پیچھے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الکافرون مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الجہل، قل موٹا قاف، قل جاء الجہل کافرون، یا کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے۔ یہ والی جو مد ہے اس کو گول مد کہا جاتا ہے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کھڑی زبر بھی ہے، تو اس لیے یہ مد 4 الف کے برابر بن جائے گی۔ یا ایہل، ہا کو لام سے جوڑنا ہے۔ یا ایہل کافرون، وقف آ گیا تو نون پہ رک جائیں گے۔ کافرون، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ جب را کے اوپر پیش ہو تو زبر ہو، را پر پڑھی جاتی ہے۔ جب را کے نیچے زیر ہو، را باریک پڑھی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں، لام کے ساتھ الف بھی ہے اور مد بھی ہے۔ لا اعبد، لام کے ساتھ الف کے اوپر جو مد ہے وہ ضرور ادا کرنی ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا، لفظ غلط ہو جائے گا اور اس کا اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ لا اعبد، اچھا جی، یہاں پہ کیا غلطی کی جاتی ہے؟ لوگ پڑھتے ہیں لا اعبد، استغفر اللہ، یہ یہاں پہ اعبدو نہیں ہے کیونکہ دال کے بعد واو نہیں ہے۔ لا اعبد، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ ما تعبدون، ما تعبدون، آگے آگے وقف، تو نون پہ ہم ساکن لگا دیں گے۔ جب کبھی وقف کا نشان آ جائے تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر 2 زبر الف کے ساتھ ہو تو وہ 2 زبر 1 الف بن جاتا ہے۔ لا اعبد، اچھا جی، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں جیسے ہم نے اعوذ پڑھا تھا، میں نے کہا حمزہ اور عین کی الگ الگ آواز ہونی چاہیے، تو یہاں پہ بھی اگر ہم اعبدو پڑھیں گے پلیز ٹھیک کر لیں، آپ مہربانی سے آپ ٹھیک کر لیں۔ آپ کا قرآن مجید ٹھیک نہیں ہے اور ابھی آپ کو موقع مل رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا قرآن مجید ٹھیک کریں۔ اعبدو پڑھنا غلط ہے، اعبدو پڑھنا بالکل ٹھیک ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ ولا انتم، مد ادا کی ہے انتم، اگر آپ پڑھتے ہیں انتم تو آپ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ انتم، میں نے بتایا تھا اخفا کا قاعدہ کیا ہوتا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری زندگی میں قرآن مجید اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا ہماری زندگی میں ٹھیک ہے؟ کیسے اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے؟ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، یہ پوری ایک اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سے حروف جو ہیں وہ حروف اخفا ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ آپ کے لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، را نہیں ہے، را کا الگ سے آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، ادغام بلا غنہ کے ساتھ را آتا ہے۔
تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد زواد طوا زوا عین نہیں ہے غین بھی نہیں ہے پھر فا قاف کاف بس یہ حروف اخفا ہیں ضرور یہ 15 ہوں گے کاؤنٹ کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 یہ آپ یاد کر لیں اگر آپ کو یاد نہیں ہوتے تو ادغام بلا غن ادغام کے 4 حروف نکال دیں یا اور ملون 6 حروف یہ نکال دیں حرف اقلاب با نکال دیں اور اس کے علاوہ حروف حلقی نکال دیں باقی جو حروف بچتے ہیں وہ حروف اخفا ہیں بہرحال میرے خیال سے یہ آپ یاد کر لیں یہ حروف آپ یاد کر لیں یہ حروف اخفا ہیں جب ان حروف کے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس نون ساکن یا نون تنوین کو چھپا کے پڑھتے ہیں ناک میں آواز چلی جاتی ہے غنہ ادغام میں ہوتا ہے اس میں غنہ نہیں ہوتا اس میں اخفا ہوتا ہے ناک میں آواز چلی جاتی ہے لیکن ظاہراً اس کو نہیں پڑھتے ہیں تھوڑا سا رکتے بھی ہیں یہاں پہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ دال کو ہم نے پھر سے ساکن کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ وقف آ گیا ہے اچھا جی غلطی کیا کی جاتی ہے ما أعبد یہ غلطی کی جاتی ہے نہیں ہے یہ ما أعبد دیکھیں ہر چیز سیکھنے کے لیے ابھی قرآن مجید میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے عموماً جو میں خود اپنی تلاوت کر رہی ہوتی ہوں یا میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کب میں یہاں پہ آؤں گی اور میں اپنی یوٹیوب فیملی کو بتاؤں گی کہ یہ قرآن مجید میں یہاں پہ کس چیز کی ادائیگی میں کرنی ضروری ہے ادھر رکنا کہاں پہ ضروری ہے اور یہ لفظ کیسے ادا کیے جائے قرآن مجید میں کچھ ایسے مخصوص لفظ ہیں جو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہی غلط ہیں خاص طور پہ لوگ بھی اس کو غلط پڑھتے ہیں جب تک آپ نے قرآن مجید کو صحیح استاد سے نہ پڑھا ہو صحیح تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا ہو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ لکھا ہوا کیا ہے تو وہ ایسے حروف جب میں ان پہ آتی ہوں میں کہتی ہوں کب آپ کو پڑھاتے ہوئے ہم یہاں پہ آئیں گے اور آپ یہ سیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد ہم وہاں پہ پہنچیں گے بس آپ کو ہماری کلاس کا حصہ بنے رہنا ہے وَلَا أَنَا چلیں جی آج ایک خاص چیز ہم سیکھیں گے وَلَا أَنَا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو انا ہے اس کو دیکھنے میں انا لکھا ہوا ہے حمزہ زبر ا نون زبر الف نا انا ایسا ہی ہے لیکن یہ قرآن مجید کا واحد لفظ ہے جس کا الف نہیں پڑھا جاتا عربی زبان میں انا کہتے ہیں میں تو انا نہیں کہتے وہ کہتے ہیں انا میں تو پڑھنے میں قرآن مجید میں بھی قاعدہ جب ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا اور میں نے بتایا بھی تھا اس کا الف نہیں پڑھا جاتا آج پریکٹیکلی ہمیں قرآن مجید میں یہ لفظ مل گیا ہے تو یاد رکھیں اس کا الف نہیں پڑھا جاتا اس کو پڑھا جاتا ہے وَلَا أَنَا یہ اپنی بک میں لکھ لیں ہاں یہ اکیلا لفظ آ جائے تب یہ کسی اور لفظ کا جڑا ہوا آئے جیسے ایک قرآن مجید کا لفظ ہے اناسیہ اناسیہ یہ لفظ قرآن مجید میں ہے یہ الف پڑھا جائے گا کیونکہ یہ پورا ایک لفظ ہے یہ انا لفظ ہی نہیں ہے جس کا مطلب میں ہوتا ہے یہ وہ لفظ نہیں ہے اس طرح کے کچھ اور بھی لفظ قرآن مجید میں آ سکتے ہیں لیکن بہرحال اس وقت جو اکیلا انا جب بھی آئے گا اس کو اس کا الف نہیں پڑھنا آپ نے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا ادغام بالغنہ نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا یعنی غنہ کریں گے عبدتم سیدھی سی بات ہے اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے پورا قاعدہ میں نے پراپر طریقے سے کروایا ہوا ہے انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم اس کی ریویژن کرتے رہیں گے فی الحال آج آپ نے اخوا کا کیا ہے تو یہ آج نہیں کروا سکتے ورنہ آپ کا مکس ہو جائے گا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم جی یہ جو لفظ ہے عبدتم بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں عبدتم دال ختم ہو جائے گی کیونکہ تا پہ شد آ گئی ہے تو ہم تا کو اٹھائیں گے عبدتم ما عبدتم یہاں پہ قدرتی خود ہی وقف ہے اسی طریقے سے پڑھا جائے گا
ولا انتم، اخفا کا طریقہ سیکھ لیں. بعض لوگ پڑھتے ہیں انتم، بعض پڑھتے ہیں انتم، نہیں. کیسے؟ ولا انتم، ہلکی آواز نون کی آنی چاہیے لیکن تھوڑی سی چھپانی ہے آپ نے بس. عابدون ما اعبد، کیسے؟ ما اعبد. لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے. لکم دینکم، ولی یا پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، ولی دین. اعبد، دال پہ کلکلا، دال کو ساکن کر دینا ہے اور یہاں پہ نون کو ساکن کر دینا، تو کیا بنے گا؟ ولی دین. یہ ہو گیا آج کا سبق، اور اس میں جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان کو نوٹس کریں، دھیان میں رکھیں، اپنا قرآن مجید درست کریں اور سیکھیں کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھا جاتا ہے. اس کی پریکٹس کیا کریں، دن کو خود سے قرآن مجید کھول کے پریکٹس کیا کریں. اگر آپ پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی مجھے بتائیں، میں ان لوگوں کے لیے الگ سے کلاس رکھوں گی جو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک اگر مجھ سے قرآن کا کام لے، پوری دنیا میں کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا ہے اور وہ ایسا ذہن بھی رکھتا ہے. دیکھیں عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، پھر ایک حصہ ایسا شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں نے کئی لوگوں کو پھر بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی قرآن پڑھاتی ہیں الحمدللہ، فیس بھی اللہ پڑھاتی ہیں وہ بھی، ہم لوگ بھی اسی طرح ہی پڑھاتے ہیں، بیٹیاں بھی ان کی، والد صاحب بھی پڑھاتے تھے. تو والدہ صاحبہ کے پاس 60 سال کی ایک بوڑھی عورت نے قرآن پاک ختم کیا تھا. یہ آج سے 3-4 سال، اب اس عورت کا انتقال بھی ہو گیا ہے. تو میں کہتی ہوں اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، اس عورت نے 60 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کیا. شروع کیا تھا جب اس کی عمر 50 سال تھی یا 55 تھی. 6 سال لگے تھے میرے خیال سے، اس کو 5-6 سال لگے تھے قرآن مجید ختم ہونے میں، اور انہوں نے کیا اور پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو کتنا اللہ کو اسٹوڈنٹ پہ اپنے پیار آتا ہوگا جو اس عمر میں قرآن مجید حفظ کرا تھا. اب ہم آتے ہیں حدیث شریف کی طرف. 3 حدیثیں ہم نے یاد کر لی تھیں، آج ہم نے چوتھی حدیث یاد کرنی ہے. حدیث نمبر 4، لا يدخل الجنة قطات. کیسے؟ لا يدخل الجنة قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا. ٹھیک ہے، لا يدخل الجنة قطات. اجازت چاہتے ہیں آپ سے، آج کی کلاس کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. ہمارا قرآن مجید مکمل کرنے کا سفر جاری رہے گا. اگر آپ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ، یقین ہے بلکہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ آپ ضرور تجوید سے اور اچھے طریقے سے قرآن سیکھ جائیں گے. بس کسی جگہ پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جو تجوید ہے ہم روز نہ تھوڑی تھوڑی کریں گے، بار بار دہرائی کریں گے تاکہ بھولے نہ اور سمجھ بھی آتی رہے. اسی طرح میں نے بھی پڑھی تھی، اسی طریقے سے میں نے بھی پڑھی تھی. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.